اس لیے تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرو. اہل توڑی اہل بستی تم بھی مسلمان ہو. اگر یہ شرابیں زیادہ آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی نعمت سے محروم کر دے اور تم تڑپو کہ قرآن پڑھے اور قرآن تم سے چھین لیا جائے. تم چاہو کہ مسجد جائیں اور مسجد تک جا نہ سکو. تم چاہو کہ عیدگاہ تک جائیں اور عیدگاہ تک جا نہ سکو. تم نے تو اپنی لت نہیں چھوڑی, تم نے تو اپنا طریقہ نہیں بدلا. ہمارے درمیان سے کوئی مسلمان قتل کر کے اپنے مسلمان بھائی کا جب جیل گیا اور جب وہ جیل سے باہر آیا تو ہم اس کا ہار پھول لے کر استقبال کرنے نکلے کہ نہیں؟ اور اگر ہندو نکل آئے کسی کو ان کا کوئی قتل کر کے جائے اور وہ اس کا ہار پھول سے استقبال کرے تو کہہ رہے قاتل کا استقبال وہ کر رہے ہیں. کیوں تم نہیں کر رہے ہو اپنے قاتل کا استقبال؟ نہیں کر رہے ہو. اس کی بیٹھکوں پر پنچایتیں نہیں ہو رہی, آس پاس اس کے منڈیاں نہیں لگ رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قتل مسلمان کا کر کے گیا. اگر نان مسلم نے قتل کیا تو وہ نہیں جانتا اس قتل کے آخرت میں سزا کیا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے یہاں اس کا جرم کا عذاب کیا ہے. لیکن یہ مومن اپنے مومن کا قتل کر کے جا رہا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے کسی ایک مومن کا قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے. خالداً فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَعْنَهُ, اللہ کی اس پہ لعنت ہے. وَغَضِبَ عَلَيْهِ, اللہ کا اس پر غصہ ہے. اور عَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اس کے لیے اللہ نے دردناک بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کی اس پہ لعنت ہے, غصہ ہے, اور ہمارے یہاں ہر پھولوں سے اس کا استقبال ہے کہ نہیں؟ گلبھیاں ہیں عجیب. بلکہ معاف کیجئے گا, ہمارے یہاں تو نمائندہ چننے کے لیے بھی جو جتنا بڑا بدماش ہے وہ الیکشن میں آ جائے تو ترنت جیت کے بعد. جس قوم کا یہ مزاج بن گیا ہو, اگر اس کے مقابلے میں کوئی عالم یہ کہے کہ میں پرچہ بھر رہا ہوں تمہارا نمائندہ بننے کے لیے, اور ایک طرف اسمیک بیچنے والا, ڈان کرنے والا, شرابیں بیچنے والا, قتل کرنے والا, زمینیں دابنے والا, عزتیں لوٹنے والا, ریپ اور زنا کرنے والا, اور زمینوں کے فیصلے کرا کر کمزوروں کی گردنیں ناپنے والا, اگر وہ پرچہ بھرتا ہے تو پوری قوم کہتی ہے سبحان اللہ, آئیے ہم آپ کو اپنا نمائندہ بنائیں گے. مولوی صاحب بیٹھے رہو, تمہیں 2-4 ووٹ بھر کے آ جائیں تو بہت ہے. یہ ہے نا ہمارا مزاج. کیوں؟ یہ مسجد میں آپ کا امام, مصلی پر آپ کا امام, عیدگاہ میں آپ کا امام, نماز جنازہ کے وقت آپ کا امام, اللہ اور آپ کے بیچ آپ کا ترجمان. لیکن اگر یہ پردھانی میں, ضلع پنچایت میں یا MLA اور MP میں آپ کے سامنے آ جائے تو یہ رہے اسمبلی میں آپ کا نمائندہ نہیں. مولانا محمود مدنی امروہہ سے الیکشن لڑے, ہرا دیا گیا. ہارے کہ نہیں ہارے, ان کا بھائی محمود مدنی الیکشن لڑا, امروہہ سے ہرا دیا گیا. مگر امروہہ میں کنور سنگھ تنور ناگپال جیت گئے. اور ابھی آسام میں مولانا بدر الدین اجمل کو تو ریکارڈ توڑ ووٹوں سے کسی اور نے نہیں, مسلمانوں نے ہرایا. 14.5 لاکھ ووٹوں سے ہرا کر یہ کہا اے مولوی جا گھر میں بیٹھ جا, ہماری نمائندگی بدماش, قاتل, چور, لٹیرے, اچکے پکے ہی کرے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمراں لے کر آئے گا جیسے پچھلے دور میں انگریز آئے اور انہوں نے نوابوں کا بھی تیا پانچا کر دیا, ریاستوں کو الٹ دیا اور دہلی کو پلٹ ڈالا, اور برسوں تک آپ ان کے غلام رہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بغداد اور شام اور عراق کی سرزمین پر خلیفہ بنو عباس نے جب اپنے محلوں کو سجانا شروع کیا اور سندریاں قلعوں پر بنانا شروع کی تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے ان کا خاتمہ کر دیا. ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکمراں کو بٹھا دے جو فرعون جیسی حالت تمہاری نہ کر دے. اب لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکومتوں کو جنہوں نے کہا آؤ ادھر, ہم تو ایک ہی پالیسی رکھتے ہیں, جو آگے بڑھے انکاؤنٹر, ختم کر دیا. نہیں ہے کوئی روکنے والا, ہے کوئی ٹوکنے والا, ختم کر ڈالا. بڑے بڑے سورماؤں کو, منہ پر چراغ جلنے والوں کو
اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، کوئی شجر سے درخت کا پتا نہیں گرتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. تو حکمراں بھی ہمارے اعمال کی شکل میں تخت پر بیٹھتا ہے اور تاج اس کے سجا ہے. یہ جلسے، یہ اجلاس، یہ مدارس کی برکت اسی لیے ہے کہ سال بھر میں آپ یہاں آتے ہو، آپ